بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے فضیلت مدینہ اور اہل مدینہ۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، چونکہ ہم نے شام پہ، غدا پہ، بلاد شام پہ اور دیگر شہروں پہ بات کی ہے، وہ ہسٹورک پرسپیکٹو میں ان کی فضیلت کے باب میں، لیکن آج میں نے سوچا مدینہ منورہ کے حوالے سے جو اس کی فضیلتیں ہیں، اس میں رہنے والوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہونے کی نسبت سے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ یہ ایک ایسا شہر ہے جو نور کا مرکز ہے، نور سے منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس یہاں پہ موجود ہے۔ آپ اپنے روضہ انور کے اندر حالت جسدی میں موجود ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کا جسد مقدس موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ منورہ ہے، حضور کا وجود اس کو منور کر رہا ہے، اس پر کرم ہے، برکتیں ہیں، نور ہے۔ اور پھر یہ ایک زرخیز سرسبز و شاداب نخلستان میں واقع ہے، یہ گرین ہے، سرسبز ہے مدینہ طیبہ، اور اس کے شمال مغرب میں جبل صلا، جنوب میں جبل عیر اور وادی عقیق، شمال میں اس کے نارتھ میں جبل احد، جبل سور اور وادی قنات واقع ہیں۔ وسط شہر جو مدینہ ہے، اس میں وادی بطحان اور وادی زانوا، پھر مشرق میں ایک نشیبی پہاڑی علاقہ الحرہ الشرقیہ کہا جاتا ہے اسے، اور مغرب میں الحرہ الغربیہ ہے۔ پھر جبل سور جو ہے وہ مسجد نبوی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور جبل عیر بھی 8 کلومیٹر کے واقع۔ تو کچھ مورخین کا بیان ہے کہ دونوں حرے یہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس سے تائید ہوتی ہے کہ آپ حرہ الشرقیہ کے موضع بنی حرلیسہ میں تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں کے باشندوں سے فرمایا تم حرم شریف کی حدود کے اندر رہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا حرم قرار دیا۔ پھر اس کی آبادی اس وقت 2012 میں 14 لاکھ تھی، 2020 تک یہ 18 لاکھ تک پہنچی، اور اب 20-25 لاکھ کے درمیان موجود۔ پھر مدینہ منورہ کے 95 نام جو ائمہ و محدثین نے بیان کیے ہیں، یہ الدرہ الحسینہ، ڈھال والا شہر، دجال یہاں داخل نہیں ہوگا، وہ ڈھال ہوگی، ٹھیک ہے۔ ذات النخلہ، کھجوروں والا شہر، مدینہ کی کھجوریں ہیں بڑی مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ کھجور تھی اجوا المدینہ اسے کہتے ہیں، جس کی گٹھلی میں بھی شفا ہے، ہارٹ پیشنٹس کے لیے جن کی وین میں بلاکیج ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہ ذات النخلہ، کھجوروں کا شہر، اور کھجور ایک ایسا پھل ہے جس میں ملٹی وائٹامنز، منرلز، کمپریہنسو ڈائٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں کھجوریں ہوں وہاں پر کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ کھجوریں سب سے مرغوب غذا ہوتی تھی۔ سید البلدان، یہ شہروں کا بادشاہ ہے، دنیا میں مختلف شہر ہیں، سب کا بادشاہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت جو ہے، سیادت اس شہر کے اندر ہے۔ بیت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ البارہ، نیکوکار شہر ہے۔ دار السنہ، سنتوں کا گہوارہ ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا اجرا ہوا مدنی دور کے اندر۔ دیکھیں، دار الفتح، فتح والا شہر۔ دار السلام، سلامتی اور امن والا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ متمکن ہوں وہ امن و سلامتی کا مرکز ہوتا ہے۔ دار الخیار، خیر و برکت سے بھرا ہوا شہر۔ دار الابرار، اس میں نیک لوگوں کا شہر ہے۔ حرم رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے۔ دار الایمان بھی ہے، مدینۃ الرسول بھی کہا جاتا ہے۔ مؤمنہ، قلب الاسلام، ایمان کا دل ہے، ایمان۔ قبۃ الاسلام، اسلام کا منارہ، مسجد نبوی۔ قریۃ الانصار، مہاجرین مکہ ہیں جیسے، اسی طرح مدینہ کے انصار، ہیلپرز، جنہوں نے مواخات میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا تھا، تو یہ قریۃ الانصار بھی کہا جاتا ہے۔ عاصمہ، بچانے والا فتنوں سے۔ طیبہ، طیبہ یا طیبہ یعنی پاک خوشبودار، طابہ پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ یہ
کوئی ایسا شہر دنیا میں نہیں ہے جس کے نام مدینہ سے زیادہ ہوں۔ یہ اسماء مدینہ کے فضل اور شرف کی دلیل ہے۔ جب کوئی چیز عظیم ہوتی ہے تو اس کے اسماء بھی عظیم ہوتے ہیں۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل سٹی ہے، سٹی آف اسلام، سٹی آف پیس، پیوریفیکیشن اینڈ سٹی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے زیادہ کمپریہنسونیس نہیں ہے۔ امام نووی نے یہاں تک فرمایا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ سے زیادہ اسماء والا کوئی شہر نہیں۔ دو شہر دنیا میں ہیں جن میں سب سے زیادہ جن کے نام ہیں، ایک مکہ المکرمہ، ایک مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مناوی فرماتے ہیں کہ مدینہ کے 100 نام ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اسماء اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر ابن حجر مکی لکھتے ہیں بعض متاخرین نے مدینہ کے اسماء 1000 کے قریب ذکر کیے۔ یہ چیلنج کیا انہوں نے، پوری دنیا میں بڑی بڑی آباد کاریاں ہیں، سٹیز ہیں، اتنے زیادہ نام کسی کے نہیں ہیں جتنے مکہ اور مدینہ کے۔ پھر اسے ارض الحجرہ، ہجرہ کی زمین کہا جاتا ہے، مکہ سے مدینہ جب ہجرت ہوئی۔ اکالۃ البلدان، الحسیبیہ، الایمان، البارہ، بلد رسول اللہ، جزیرۃ العرب، دار الفتح، دار السنہ، مبدأ الحلال والحرام، حلال و حرام کی ابتدا، مقدسہ، مؤمنہ، مہاجر الرسول، مدخل الصدق، مختارہ، محبہ، فاصمہ، قریہ، العذرا، عروج، مدینۃ الایمان، النحر، غیر کئی اور بھی نام ہیں۔ 105 نام کے علاوہ بھی امام ابن حجر اسقلانی جو غزہ میں کے قریب ایک بستی اسقلان کے رہنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ اس شہر معروف کا نام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور یہیں پر آپ مدفون ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہتے ہیں قسم بخدا اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے۔ تو جب یہ مطلق بولا جائے تو فوراً ذہن میں اسی شہر کی طرف خیال جاتا ہے، اور جب کوئی دوسرا شہر مراد ہو تو قید کرنا ضروری ہے۔ یہ نجم اور سریہ کی طرح مرکز علم بن گیا۔ اس کا پہلا نام یثرب تھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یا اہل یثرب، ان میں سے ایک گروہ نے کہا اہل یثرب۔ تو یثرب مدینہ کی جگہ کا ایک نام ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس کا نام طیبہ اور طابہ رکھا ہے۔ یہ فتح الباری میں امام بدر الدین عینی نے لکھا۔ تو وہ جو بیابان، ویران، بے آبادکار یثرب تھا وہ اجڑا ہوا، یثرب کا مطلب یہ اجڑی ہوئی بستی، اس کو آپ تشریف لائے، دارالایمان، نخلستان، طیبہ، طیبہ بنا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جس زمین پہ لگے وہ سرسبز ہو گئی، چشمے جاری ہو گئے، علم و آگہی کا، امن کا مرکز بن گیا، اور پورے کے پورے اسلام کی عمارت کی مرکز کا مستقبل وہاں سے اجرا ہونے لگا، اور مسلمانوں کا مرکز بھی وہ بن گیا۔ پھر یہ شہر آپ کے شہر کا علم یعنی نشانی بن گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے ایسے شہر کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو شہروں کو کھا جائے گا، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ یہ مدینہ ہے۔ یہ برے لوگوں کو دور کرے گا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ۔ بھٹی جیسے لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے، مدینہ طیبہ برے لوگوں کو دور کرے گا۔ یہ مومنین کی آماجگاہ ہے، وہاں پر دفن ہونے والے مومنین ہیں، وہاں پر منافقین، کفار و مشرکین کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پھر ذات النخل، یہ کھجوروں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے نام کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے قصے کی حدیث میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کھجوری والی زمین یعنی ذات النخل دکھائی گئی، میں اسے یثرب سمجھتا ہوں، وہ یعنی وہ جگہ ہے۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے حضرت ابوبکر صدیق کے جوار اور ہجرت کی ابتدا میں طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا میں نے تمہاری ہجرت کی جگہ دیکھی ہے، میں نے کھجور والی زمین ذات النخل دیکھی ہے جو 2 پتھریلے کناروں کے درمیان ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت۔ المحفوظہ، محفوظ شہر، اس لیے کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ محفوظ شہر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فرشتے اسے گھیرے ہوئے تھے، پروٹوکول کے لیے حصار میں لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ صحیح 6 کی حدیث میں ہے دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا
کیونکہ فرشتے تلواریں لیے کھڑے ہوں گے اور اس کو مدینہ سے دوسری طرف دھکیل دیں گے۔ یاد رکھیں دجال مدینہ کے اندر گیٹ تک آئے گا باہر، لیکن اس کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، چونکہ اس کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں۔ دو شہر ہیں جنہیں ہم حرمین الشریفین کہتے ہیں، دو حرمین الشریفین مقدس شہر، یہ دو ہیں مکہ اور مدینہ، جہاں پہ دجال کا دخول نہیں ہوگا، اور یہ پروٹیکٹڈ ہیں بائی اینجلز۔ ان کی پروٹیکشن پہ، پروٹوکولز پہ اللہ نے اپوائنٹ کر رکھا ہے۔ ایک اسپیشل جو عام دستہ ہے وہ فرشتوں کا ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے سولجرز ان ٹرمز آف اینجلز دے آر پروٹیکٹنگ مکہ اینڈ مدینہ، ٹھیک ہے۔ دجال ول ناٹ انٹر انٹو مدینہ، یہ پروٹیکشن ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر فاطمہ بن قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جساسہ کے قصے میں جو حدیث سے روایت کرتی ہیں کہ دجال نے ایک صحابی رسول سے کہا میں تمہیں ایسی خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح ہوں، عنقریب مجھے کھجور کی اجازت دی جائے گی، زمین کی سیر کروں گا، 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا۔ فاطمہ بنت قیس جو ایک صحابی سے روایت ہے تمیم انصاری سے کہ دجال کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکوں گا، ایک مکہ ایک مدینہ، خود دجال کا سٹیٹمنٹ ہے۔ ان 2 جگہوں میں وہ کہتا ہے میرے لیے حرام قرار دیا گیا ہے جانا، جب بھی میں ان دونوں یا کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو فرشتہ تلوار سونت کر مجھے روکے گا، ہر گھاٹی اور درے پر فرشتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دشمن ہے، وہ بھی اکنالج کر رہا ہے کہ یہ 2 شہر جو ہیں ان میں کسی کی ایکسس نہیں ہے، کوئی دجال کی، فتنے کی، یا کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اللہ کا گھر وہاں پہ ہے، ایک رسول اللہ کی قیام گاہ اور آرام گاہ ہے۔ ذات الحرار، یہ پتھریلے کرانوں کے کنارے ہیں اسی لیے ذات الحرار کہتے ہیں۔ دار الایمان، ایمان کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دار الہجرہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دار الہجرہ کہا، مدینہ میں ہجرت فرمائی، اور ایمان کا گھر ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام کی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس شہر کے لیے مدینہ کو پسند فرمایا اور دار الہجرہ بنایا، اسے دار الایمان بنایا۔ یہ ہمیشہ سے اس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اللہ کی تلوار تمہاری طرف سے نیام میں ڈال دی گئی، عذاب نہیں آئے گا جب آپ مدینہ میں تشریف لائیں۔ اس کو طبرانی نے ثقہ رجال سے روایت کی۔ القریہ، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریہ، مجھے اس شہر قریہ کی جانب جانے کا حکم ملا ہے۔ قریۃ الرسول، سفینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اس کی بائیں آنکھ کانی ہے، دائیں آنکھ کے گرد موٹا چمڑا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ آخر میں اس حدیث کے ہے پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا، یعنی مدینہ طیبہ کی طرف، وہ اس میں داخل ہونے کی اسے اجازت نہیں ہوگی، وہ کہے گا یہ قریہ ذالک الرجل، یہ یعنی اس آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ پھر وہ شام جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے عقبہ عفیق کے قریب ہلاک کر دے گا۔ دجال شام میں جائے گا، بلاد شام میں ہم نے بہت ویلاگز پروگرام کیے، لیکچر دیے۔ دجال کی مقتل گاہ شام ہے، یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے بھی کہ جو شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فتنہ و فساد بگاڑ ہو جائے تو تم میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ طوبیٰ للشام، شام کے ایک گروہ کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ارض مقدس کے لیے، بیت المقدس کے لیے لڑتے رہیں گے، تو کوئی ان کی مدد و نصرت نہ بھی کرے تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ لڑتے رہیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تو آج جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے شام میں، بلاد شام میں، بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے حبیب کی بشارت ہے کہ وہ ان کی اللہ مدد و اعانت کرے گا، اور وہ اس حال میں شہادت کا جام پی کے اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی وہ تو کامیاب ہو گئے جو ارض مقدس کے لیے لہو کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقیوں کا حساب کتاب آپ دیکھ لیں۔ پھر طیبہ، طیبہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طیبہ رکھا، ٹھیک ہے۔ یہ شہر مدینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث لوگوں کو یوں دور کرے گا جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، متفق علیہ حدیث۔ آگ چاندی کے میل کو جیسے پگھلا کے دور کر دیتی ہے، یہ خبیث خباثت والے لوگوں کو دور کر دے گا، یہ گناہوں کو دور کر دے گا۔ دوسری روایت میں الرجال، یعنی برے لوگوں کو دور کر دے گا،
تو برے لوگ، فاسق و فاجر، خبیث، مشرک، منافق، یہ لوگ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ طیبہ و طابہ، طیبہ اور طابہ کا مطلب ہے کہ ابو حاتم نے اسے صدوق لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی کی وجہ سے طیبہ طیبہ ہے، اس کی مٹی پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، جس مٹی میں جسد رسول ہے وہ مٹی سب سے افضل و اقدس ہے۔ پھر طیب طیبہ، خوشبودار، ایک حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی اور ہوا کی خوشبو ہر شخص محسوس کرتا ہے جو رہتا ہے، یہ عمدہ اور قوی خوشبو ہے، کئی گنا زیادہ ہے، دوسرے شہروں میں ایسی نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا خوشبو تھے اس میں تشریف فرما تھے، یہ مدینہ طیبہ میں آپ کی خوشبو فضا میں ہوا میں اب بھی موجود ہے۔ اور یہ تو روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تو کہیں گوشہ نشین میں جاتے تو صحابہ آپ کے پسینے کی خوشبو سے آپ تک پہنچ جاتے۔ تو اس میں ائمہ لکھتے ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اتنا باخبر اور با علم ہے کہ جو آپ کی ذات کی خبر دیتا ہے، تو اس رسول کی ذات اور شخصیت کے ذاتی علم کا مقام کیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس شہر میں بھیجا گیا کہ جس شہر کو میرے لیے خوشبو بنا دیا گیا۔ دار السلامہ، قبۃ الاسلام، ٹھیک ہے، بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور برکتیں اس کی ہم اگلی لسٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بات جو باب فضل المدینہ و دعائے نبی فیہا و تحریم فی سیدہا و حدود حرمہا، کہ عبداللہ بن عاصم زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، ٹھیک ہے، قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، مکہ کو حرم بنایا اور مکہ والوں کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وانی دعوت فی صائہا ومدہا بمثل ما دعا بہ ابراہیم لأہل مکہ، کہ میں ابراہیم کی طرح مکہ کو جس طرح انہوں نے حرم بنایا، مدینے کے سا اور مد میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ابراہیم سے 2 جن دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، حضور نے مکہ کے ماپ اس کے پیمانوں میں برکت نازل فرما، آقا نے اس کو برکت والی جگہ۔ پھر فرمایا سعد بن ابی وقاص سے کہ جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائے گا، ٹھیک ہے، وزاد فی الحدیث ولا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا عذابہ اللہ فی النار، جو مدینے والوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو آگ میں اس طرح پگھلائے گا جس طرح سیسا پگھلتا ہے یا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ تو مدینے والوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یزید نے جب واقع حرہ ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، 3 دن اذان اقامت معطل ہو گئی، تابعی سعید بن جبیر کہتے ہیں غیب سے حرم نبوی کے ساتھ اذان سنی، پھر ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ شہید ہوئے، پھر اس شہر کی بے حرمتی 3 دن تک جاری رہی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جس نے مدینے والوں کو اذیت دی، نقصان پہنچایا، اسے آگ میں جیسے سیسا پگھلایا جاتا ہے اس طرح پگھلایا جائے گا۔ تو یہ مدینہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کا مسکن ہو، اسی مدینہ کی نسبت پہ مدینہ طیبہ پہ مدینہ ثانی پاکستان ہے، اور پاکستان کا اگر عربی ترجمہ کریں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ یہ عرض وطن مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے بنی ہے، اس کی فوج اس کے دفاع کے لیے ہے، یہ بلد شام کے دفاع کے لیے یہ مرکز بنے گا خلافت کا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں سے لشکر اور کالے علم اور فوجیں نکلیں گی جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ وہ کب وقت ہوگا یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر اس کی تیاری ہے، آپ کے حکمی اثاثے، آپ کی فوج، آپ کی اسٹریٹجک پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں وہ پوٹینشل ہے کہ جسے اقبال نے کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، سندھ کا فتح ہونا، یہ غزوہ ہند اول ہے، اور ہند کا فتح غزوہ ہند دوم ہے، اور پھر اس کے بعد یروشلم کی طرف یہ قافلے چلیں گے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کلیتاً، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ مدینہ طیبہ کی نسبتوں پہ 27ویں شب رمضان، صاحب قرآن اور قرآن کی نسبت سے
یہ لیلۃ القدر میں ملک ہمیں ملا ہے، اپنی تمام توانائیاں جو جس ڈومین میں ہے اس ملک کی حفاظت میں، ترقی میں صرف کریں۔ یہ ملک ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے اسلامی ممالک کی افواج کا، یہاں پر دفاع حرمین شریفین کی افواج اکٹھی ہوں گی جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تیاری کریں گی۔ ہمارا ایمان ہے، اس پہ مزید تحقیق بھی کریں، سوچیں، ریوائیو کریں، اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں۔ سنو نیوز ایچ ڈی آپ کو قرآن و سنت کے آئینے میں جو ہے امت کو جوڑنے، خلافت کے ریوائیول میں اور پاکستان کے کردار پہ آپ کو تحقیقی مواد پیش کرتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔